الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کیا دوران رمضان دوران روزہ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو انجیکشن کی بعض علماء نے تو صاف صاف جواب دیا ہے کہ کسی قسم کا انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا، کیونکہ اس سے کوئی نہ کوئی مواد جسم میں ڈالا جاتا ہے اور جسم میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ علماء ہیں جیسے سعودیہ کا یہ فتویٰ ہے، وہاں کے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مفتی عام تھے اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں ایک وہ انجیکشن ہوتے ہیں جو ان میں غذائیت نہیں ہوتی، جیسے اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی الرجک ہے، یا کسی وائرس کے لیے ویکسین ہے۔ تو یہ والے جو جتنے بھی انجیکشن ہیں ان کے لگانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کسی قسم کی غذائیت نہیں ہے۔ لیکن نیروبیون ہے یا میتھک بال ہے یا اس طرح کے انجیکشن جو جسم میں طاقت لے کر آتے ہیں، جس سے جو غذا کی جگہ کے پہ آ جاتے ہیں یا قائم مقام ہو جاتے ہیں، ایسے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اینٹی بائیوٹک یا ویکسین وغیرہ یہ اس کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح دم گھٹ رہا ہو تو انہیلر استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ لیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسی مسواک جو تازہ ہے بالکل، وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے اس پر باب بھی قائم کیا ہے۔ مسواک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، ظاہر ہے اس کا مزہ جو تازہ مسواک ہے وہ تو منہ میں رہے گا۔ یہ جو آپ کا پیسٹ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ میں اس کی بھی احتیاط کا ہی بولتا ہوں، کیونکہ آپ نے سارا دن کھانا تو ہے نہیں۔ آپ سحری سے 5 منٹ یعنی اذان سے تھوڑا پہلے سحری ختم کریں اور آپ پیسٹ استعمال کر لیں، اور اس کے بعد سارا دن نہ آپ نے کھانا ہے نہ آپ کو پیسٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ایک تو آپ کی زبان خشک ہونے لگ جائے گی پیسٹ استعمال کرنے کے بعد، نمبر 2 اس سے کی جھاگ کافی دیر تک رہتی ہے، منہ میں ختم نہیں ہوتی، تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ تو تازہ مسواک کی جا سکتی ہے، پیسٹ سے بچنا بہتر ہے۔ اور بسا اوقات بعض شوہر اپنی بیویوں کو وہ زیادہ سختی کرتے ہیں ان پر کہ جناب کھانا مزے کا نہیں ہے یا نمک کم زیادہ نہ ہو، تو ایسا شوہر جو زیادہ سختی کرتا ہو، اس کی بیوی اگر چکھ لے منہ میں کھانا ڈال کر اور اس کا نمک کم زیادہ چیک کرنے کے بعد اس کو تھوک دے، تو اس سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ کلی کرتے وقت وضو کرتے وقت ہمارا پانی منہ تک تو جاتا ہی ہے، تو گلے سے نیچے جو چیز اترے گی اس سے روزہ خراب ہوگا، جو گلے تک رہے گی اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے دیکھیں کہ بعض ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں، ان کو پڑا رہنے دیں تو اس کی جو وہ ہے اس کا الکحل اڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو خالی زبان پر رکھیں اور اس کے بعد تھوک دیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی شکل میں ایسی دوائی بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو گلے سے آگے نہ جاتی ہو، واللہ اعلم۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ کیسے دیا جائے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ ایسا مریض جو عارضی مریض ہے اور بعد میں وہ درست ہونے کی امید ہے، وہ تو فعدۃ من ایام اخر، وہ تو بعد میں روزے رکھے، وہ فدیہ نہیں دے گا۔ جیسے کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر ہے تو وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ فدیہ نہ دے، وہ بعد میں روزے رکھے۔ لیکن بسا اوقات بوڑھا آدمی ہے اور اس کے اب صحت یاب ہونے کے اور اگلے سال روزے رکھنے کے قابل ہونے کی امید کم ہے، یا عورت ہے وہ ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور پھر وہ بچہ جننے والی ہے، پھر دودھ پلا رہی ہے، تو اس کی یہ روٹین چل رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگلے 2-3 سال تک میں روزے نہیں رکھ پاؤں گی، تو ایسی دونوں صورتوں میں وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جناب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے روزہ رکھوانا ہے۔ یہ روزہ رکھوانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے فدیہ دینا ہے۔ اس کا فرق کیسے واضح ہوگا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا تو ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے کسی مسکین کو دینا ہے،
وہ مسکین خود شوگر کا مریض ہے یا بوڑھا ہے یا عورت ہے جو خود روزے نہیں رکھ سک رہی، تو وہ لے سکتی ہے۔ آپ کا روزے رکھوانا مقصود نہیں ہے، آپ کا مسکین کو فدیہ دینا مقصد ہے، اور قرآن نے فدیہ کہا ہے، روزے رکھوانے کا کتاب و سنت میں کہیں تصور نہیں ہے۔ تو فدیہ کتنا بنتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ باقاعدہ کھانا پکا کر کھلا دیں تو بالکل فدیہ ہو جائے گا، آپ ہوٹل سے خرید کر دے دیں ایک آدمی کا کھانا تو بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ایک روزے کے بدلے 1 کلو گندم یا چاول یا جو اگر آپ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں تو مثلا 30 روزوں کے بدلے 30 کلو چاول یا 30 کلو گندم، تو وہ اس کا فدیہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بعض سوال میں آتی ہے کہ جناب وہ آدمی غریب ہے اور وہ تو فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ 30 کلو گندم کوئی غریب نہیں دے سکتا، یہ تو بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ ہے اور انشاءاللہ وہ دے سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ واقعتاً نہیں دے سکتا تو وہ 30 کلو گندم اپنے بچوں کو کھلا دے، تو اس کے اتنی غربت ہے کہ وہ کسی کو دینے کے لائق نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کا فدیہ ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ تراویح پڑھنا اس کا کیا حکم ہے، مطلب واجب ہوتا ہے جس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہو، اور مستحب ہوتا ہے جس کو کرنے سے اجر ملے اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو، تو یہ کیا ہے مطلب؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ تراویح کا لفظ کتاب و سنت میں کہیں نہیں، تراویح اصل میں تہجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے اکثر، تو یہ 11 رکعتیں آپ سارا سال پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اور رمضان میں آ کر اس کو جو وہ تراویح کا لفظ دے دیا جاتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو قیام رمضان کا مطلب قیام اللیل ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ عجیب اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں کہ یہ جو عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ تراویح ہوگی، اور جو فجر سے پہلے پڑھی جائے گی وہ قیام اللیل ہوگا۔ یہ سب تصور درست نہیں، عشاء کے بعد والا بھی قیام اللیل ہی ہے، فجر سے پہلے والا بھی قیام اللیل ہی ہے، اور فجر سے پہلے والی بھی تراویح ہی ہے، اور عشاء کے بعد والی بھی تراویح ہی ہے۔ یہی قیام اللیل ہے، یہی تراویح ہے، یہی تہجد ہے، اور یہی وتر ہے۔ اگر آپ 9 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو وہ وتر کہلاتا ہے، اور ہے وہ بھی تراویح اور ہے وہ بھی قیام اللیل ہی ہے۔ تو اس کا وقت عشاء ختم ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتا ہے، کسی وقت بھی پڑھ لو، ٹکڑوں میں پڑھ لو، ایک ساتھ پڑھ لو، آدھا پڑھ لو سو جاؤ پھر پڑھ لو، یا سارا فجر سے پہلے پڑھ لو، وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آخری تہائی حصے میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ تو پہلا تو قیام اللیل تراویح کے بارے میں تصور درست کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ الگ الگ عبادات ہیں، رات کا قیام اور دن کے روزے، ان کا آپس میں تعلق اتنا ہی ہے کہ رمضان میں مبارک دن ہیں تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ ایک شخص قیام اللیل کر سکتا ہے مگر وہ شوگر پیشنٹ روزے نہیں رکھ سکتا، تو کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ روزے نہیں رکھ سکتا تو قیام اللیل نہ کروں، غلط تصور ہے۔ یا یہ کہ کوئی قیام اللیل نہیں کر سکا، تراویح نہیں پڑھ سکا، تو اب میں روزہ کیسے رکھوں، تراویح تو رات پڑھی نہیں تھی، یہ دونوں تصور غلط ہیں۔ رات کا قیام یا تراویح ایک مستقل عبادت ہے، اور دن کے روزے ایک مستقل عبادت ہے۔ دن کے روزے اسلام کا پلر، اسلام کا رکن اور واجب اور فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل واجب اور فرض نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ اس لیے جو کچھ جتنا عبادت کر سکتا ہو اس کو وہ کر لینی چاہیے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شرط نہیں کہ یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا تصور بالکل درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سحری کے لیے سپیکر یا سائرن یا توپ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اذان کا نہیں بتایا تھا تو مشورہ چل رہا تھا کہ نماز کے لیے کیسے جمع کریں، تو کسی نے کہا سائرن بجانا چاہیے، کسی نے کہا رات کے وقت آگ جلا دو تو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو خواب میں کچھ صحابہ اکرام کو اذان کے الفاظ سنائے گئے،
تو آپ کو جب خواب سنائے گی فرمایا یہ سچا خواب ہے، تو آپ نے اسی کو اذان قرار دیا اور اس کو مسنون قرار دے دیا۔ تو یہ ہے اس کا اذان کا کہ کس طرح اذان شروع ہوئی۔ تو جب مشورے آئے تھے سائرن بجانے کے اور اس کے تو اللہ تعالیٰ نے اذان بتا دی، تو اب ہمیں سحری کے لیے سائرن بجانا یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر عجیب لوگ ہیں کہ پہلے کہیں گے لوگوں روزہ کھول لو اور بعد میں پھر اذان شروع کریں گے، حالانکہ اذان خود بتاتی ہے کہ روزہ کھول لو، کیونکہ روزہ کھولنے کا وقت اور اذان کا وقت الگ الگ نہیں ہوتا۔ تو یہ درست نہیں، بلکہ اذان ہی بولنی چاہیے۔ البتہ اس پر کوئی بڑا فتویٰ نہیں ہم لگا سکتے سائرن پر یا اس پر یا توپ پر۔ بہرحال اذان ہی اثر ہے اور اس سنت پر ہی ہمیں رہنا چاہیے، اور اذان کو وقت پر کہنا چاہیے سارا سال، تاکہ سارا سال جو نفلی روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اذان سحری اور افطاری کے لیے مفید ثابت ہو، واللہ اعلم۔ ایک سوال یہ ہے کہ جن ممالک میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے راتیں رہتی ہیں وہاں روزہ کیسے رکھا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور بعد میں دن روٹین کے ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر وہاں نماز اور روزہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا اندازہ لگا لینا۔ تو جن علاقوں میں قیامت آنے سے پہلے یہ صورتحال ہے، جیسے قطب شمالی اور جنوبی کے علاقے ہیں، تو وہاں پر بھی اندازہ لگایا جائے گا، اور ایسا ہی وہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ تو جو متوسط یا قریب کسی علاقے میں جو سٹیبل ہے دن رات، اسی کا ٹائم ٹیبل وہ استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر 12 یا 14 گھنٹے کا دن کر کے تو وہ عصر کے وقت ہی روزہ کھول رہے ہوتے ہیں یا ظہر کے وقت ہی روزہ کھول رہے ہوتے ہیں اپنا ٹائم ٹیبل دیکھ کر۔ تو جن میں جیسے 1 گھنٹے کی رات 2 گھنٹے کی رات ہے ان میں بھی یہی حکم ہے، اور جن میں بالکل دن 6 مہینے اور 6 مہینے کی رات آتی ہے ان میں بھی فرمایا اندازہ لگا لینا۔ تو اس اندازے کے ساتھ آج کل تو گھڑیوں کی وجہ سے اندازہ لگانا اور آسان ہے، تو اس کے ساتھ وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں اور نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ اگر کسی شوگر والے کا شوگر لیول 300 سے زیادہ ہو جائے تو کیا روزہ چھوڑ دے؟ دیکھیں یہ تو میڈیکل کی بات ہے، بعض لوگوں کی برداشت کا بھی فرق ہوتا ہے، بعض کا تو 400 450 ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا شوگر کہاں جا رہی ہے، اور روزے دار بھی ہوتا ہے وہ۔ تو اس پہ کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن برداشت کی بات ہے۔ اگر آپ روزہ برداشت کر سک رہے ہیں اور آپ کو کسی بڑی بیماری کا خطرہ نہیں روزے کی وجہ سے، تو آپ اس کو چلاتے رہیں، اور اگر آپ اس سے برداشت نہیں ہو رہا یا وہ برداشت تو آپ کر پا رہے ہیں مگر اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے آپ کو، اگر ڈاکٹر لوگ یہ بتائیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی جگہ پر دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ نہ کرے مستقل بیمار ہیں تو پھر اس کی طرف سے فدیہ دے دیں، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا 1 وقت کا کھانا یا 1 کلو گندم یا چاول راشن کے طور پہ اس کو دے دیں تو اس کا فدیہ ہو جائے۔ روزے کے لیے نیت کرنا یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو فرض روزہ ہوتا ہے اس کی نیت مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کسی وقت ہونی ضروری ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے کی ہوئی نیت کافی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات کے وقت نہیں نیت کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو فرضی روزے کی نیت جیسے مغرب کی اذان ہوئی، آپ کی نیت ہے کہ میں روزہ صبح رکھوں گا تو کافی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے الفاظ بیان نہیں کیے جاتے۔ لیکن بسا اوقات ایک آدمی عصر کی وقت سویا ہے اور جناب وہ جا کر اگلے دن فجر کے بعد اٹھا ہے، تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے رات کے وقت نیت نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان میں نیت بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، جیسے فجر کے وقت اٹھا نماز پڑھی اور واپس آیا تو اس کا جیسے نیت بن گئی کہ آج میں روزہ بنا لیتا ہوں، کھایا پیا اس نے کچھ نہیں، تو آج کے دن کو روزہ بنا سکتا ہے۔ نیت لیٹ بھی اس نے کی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ متعلق ایک بات اور ہے کہ کیا سحری کھانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو فرضی روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، سحری کھانا باعث برکت ہے،
مگر اس کا روزے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سحری نہیں کھائی، نیت تھی فرضی روزہ ہو جائے گا، سحری نہیں کھائی، نیت نہیں تھی، نفلی روزہ اگر آپ بعد میں بنانا چاہیں تو ہو جائے گا۔ سحری ضروری نہیں ہے، اگرچہ افضل ہے، لیکن نیت فرض روزے کی وہ رات کے کسی حصے میں ہونا ضروری ہے، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے پر روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ روزہ و نماز و حج خیرات کچھ بھی ہو، تمام عبادات، نیکیاں لکھنا یا برائیوں پر مواخذہ ہونا، یہ تکلیف کہلاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے انسان۔ اور کسی بھی شخص کے، مرد ہو یا عورت ہو، مکلف ہونے کے لیے اس کی بلوغت اور اس کا عقل کا درست ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو پاگل ہے، اللہ محفوظ رکھے، وہ بالغ سے بڑا بھی ہو گیا تو اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، لیکن جب تک بالغ نہیں تو سمجھدار بھی ہے تب بھی اس پر عبادات فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس لیے کہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوئی، اس کے مال پر فرض ہوئی ہے، مال اس کا بالغ ہے۔ اور جو روزہ نماز ہے، حج ہے، یہ فرض ہوتا ہے بلوغت پر۔ تو بلوغت کی نشانیاں بچے میں جیسے داڑھی مونچھ کا آ جانا، زیر ناف بال کا نظر آ جانا، یا اس کا احتلام کی شکل بن جائے۔ بچی کے لیے اس کی جو علامات ہیں وہ بھی یہ اس کے جسم کے خد و خال ظاہر ہو جانا، یا زیر ناف بال، یا اس کے ماہواری شروع ہو جانا، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ بالغ ہے، اور بلوغت پر اس پر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، پیسہ ہو تو حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ جو حدیث ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کی پٹائی کرو نماز نہیں پڑھتا تو وہ فرض ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تربیت کی وجہ سے ہے کہ آپ بچے کی تربیت کرو، سختی کرو اس پر، تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے نمازی بن چکا ہو۔ تو 10 سال کی عمر میں بچہ بسا اوقات بالغ نہیں ہوتا، لیکن پٹائی کر کے نماز پڑھانے کا حکم تربیت کے لیے ہے، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے سال کے ابھی روزے باقی ہیں اور پھر دوبارہ رمضان آ گیا تو کیا کیا جائے؟ اگر تو سستی دکھائی، اس نے سردیوں میں روزے رکھے جا سکتے تھے اور اس نے سستی کری ہے، تو ایسی شکل میں تو اس کو گناہ ہوگا۔ تو جو روزے آئے ہیں وہ تو رکھنے ہیں، اور اگر سستی نہیں کی اور وہ رکھ ہی نہیں سکا اور آئندہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ میں رکھ سکوں، تو پھر وہ پچھلے روزوں کا فدیہ دے دے، اور جو رمضان ہے اس میں اگر طاقت ہے تو وہ روزے رکھ لے۔ لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اگر اس کی سستی تھی تو وہ رمضان کے بعد اگلے روزے، پچھلے روزے رکھ لے، اور اس رمضان میں رکھ لے، اپنی سستی بھی دور کرے، اللہ سے توبہ بھی کرے اور روزے بھی رکھے۔ اور اگر سستی نہیں تھی تو فدیہ دے کر اپنا اس کا کفارہ دے دے، واللہ اعلم۔ ایک سوال یہ کہ ایک عورت ہے، وہ صحت مند بھی ہے اور وہ سستی کرتی رہی ہے، تو اس کے روزے بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، 300 روزہ جمع ہو گیا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو توبہ بھی کرے، اور سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ روزے رکھنے کی کوشش بھی کرے۔ اگر تو اب بوڑھی ہو گئی ہو یا ایسا ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں فدیہ دے دے، اور اگر اس کی صحت ٹھیک ہے، روزے رکھ سکتی ہے، تو اپنی سستی دور کرے، توبہ کرے اور روزے رکھے۔ اور اگر نہیں رکھ سکتی تو پھر فدیہ دے دے، 2 ہی شکلیں ہیں، اور تو کوئی شکل نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا، تو اس کی اولاد آپس میں اس کے روزے بانٹ لیں اور اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ تو یہ تو حدیث ہے، اور فرضی روزوں کا تو ایسے کیا جائے گا۔ نفلی روزے میت کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اگر فرضی روزے میت کی طرف جا سکتے ہیں تو نفلی بھی جا سکتے ہیں۔ اس معنی میں اگر کوئی رکھتا ہے تو انشاءاللہ وہ اجر کا مستحق ہوگا، لیکن یہ قیاس کی دلیل ہے، واضح دلیل کتاب و سنت میں میت کی طرف سے روزہ رکھنے کی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوران روزہ کان میں، آنکھ میں اور ناک میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے؟ نہیں،
تو جتنی بھی دوائی ہے یا ڈراپس ہیں آنکھ کے ذریعے، ناک کے، یہ سب گلے میں جاتے ہیں، گلے میں اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، تو دوائی ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ گلے سے آگے دوائی نہ جائے، تو جب آپ کے گلے میں اس کا ذائقہ محسوس ہو آپ اس کو جمع کر کے تھوک دیں، تو انشاءاللہ دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ سرما بھی ڈالا جا سکتا ہے اور ڈراپس بھی ڈالے جا سکتے ہیں، آئنٹمنٹ بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اگر اس کا کوئی ذائقہ گلے میں آئے تو اس کو تھوک دیا جائے، کیونکہ گلے تک تو پانی روٹین میں ہمارا جاتا ہے، جیسے وضو کرتے ہیں تو گلے تک تو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو آگے ہے وہ توڑنے والی جگہ ہے، وہاں روزہ ٹوٹتا ہے، تو دوائی کو آگے نہ جانے دو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، واللہ عالم۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو اس میں 3 روزہ توڑنے والی چیزیں بیان ہو گئیں، کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا۔ تو اسی طرح اگر سوتے میں غسل واجب ہو گیا کسی مرد پر تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر وہ خود کسی اپنی شرارت کے ساتھ توڑتا ہے روزہ، اس طریقے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں علماء اس پر ایک جرمانہ ڈالتے ہیں کہ وہ اس دن کا روزہ بھی مکمل کرے گا اور اس کی جگہ اور بھی رکھے گا۔ تو یہی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مطلب گلے سے آگے چلی گئی ہو تو یا کافر ہو گیا ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جب اللہ محفوظ رکھے، ایمان نہیں رہا اس کا۔ اور روزے کی حالت میں سوئمنگ سے بچنا چاہیے، کیونکہ سوئمنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گلے سے پانی بسا اوقات ناک کے ذریعے، گلے کے ذریعے چلا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، واللہ عالم۔ اسی طرح عورت کی ماہواری شروع ہو جائے یا اس کو ولادت ہو جائے تو بھی اس کا روزہ اس دن کا جاتا رہتا ہے، اور اس کو اس کی جگہ پر روزہ آدھ گھنٹہ پہلے بھی اگر ایسا ہو گیا ہے، یعنی روزہ خود کھولنے سے پہلے کسی وقت بھی یہ روٹین شروع ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کہ کیا صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے؟ نہیں، تو صلاۃ تسبیح کی جتنی روایات ہیں وہ سب میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کر کے فرمایا ہے کہ یہ زیادہ روایات ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اکیلا پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ورنہ یہ روایات ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ پھر صلاۃ تسبیح میں جو طریقہ کار ہے وہ لمبا لمبا سجدہ، لمبا لمبا قیام اور ان میں تسبیحات کو شمار کرنا، یہ اسلام کی سماحت اور اسلام کے آسانی میں اس طرح کی عبادت ہمیں نظر نہیں آتی، عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ۔ تو جو عبادات واضح طور پر ثابت شدہ ہیں انہی کو کرو۔ تراویح کو بہت لمبا لمبا کر لو، اس کے رکوع سجدے بڑے لمبے لمبے کر لو، اور ان میں سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو گننا ضروری نہیں، پہلی 3 بار گن لو، اس کے بعد گننا ضروری نہیں، بے شمار دفعہ پڑھو اور باقی دعائیں پڑھو۔ تو عام تراویح کی نماز کے قیام اور رکوع سجدے کو زیادہ لمبا کر لینا یہ نماز تسبیح سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں لمبا کرنا بخاری شریف میں ثابت شدہ ہے، جبکہ صلاۃ تسبیح کی کوئی روایت ثابت شدہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔